پاکستان میں بدترین مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے، معاشی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن میں پریس کانفرنس، کہا عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے، اب اشرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی، کہا جنرل اسمبلی میں بطور منتخب وزیر اعظم دنیا تک پاکستانی عوام کی آواز پہنچائی، القدس کو فلسطین کا دارالخلافہ بنانا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ حزب اللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے بیروت میں گزشتہ روز بنکر بسٹر میزائل حملہ کیا تھا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب بھی شہید ہوئی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل۔ سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنائی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی۔ خطے کی تمام مزاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں الرٹ، غیر ملکی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ امریکی صدر نے فوج کو مشرق وسطی میں ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف سے امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے گزشتہ شب امریکی صدر کے عشائیے میں شرکت کی تھی۔ جو بائیڈن کی جانب سے جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک سربراہان کے لیے عشائیہ دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں MI-8 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ترجمان ماری پیٹرولیم کا کہنا ہے ہیلی کاپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلاک جا رہا تھا۔ حادثہ ہیلی کاپٹر کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹس اور کرو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کا کہنا ہے تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائرز نشانہ بنائے گئے جو اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچائی جاتی۔ اسرائیلی فورسز کی رفح میں عارضی پناہ گاہوں پر بمباری، مزید 3 فلسطینی شہید۔ النصر کے علاقے میں مکان پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,500 سے تجاوز کر گئی، 96,000 سے زائد زخمی۔ نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہوٹل کے باہر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں لاکھوں شہری نکل آئے۔ اسپین کے 2 بڑے شہروں میڈرڈ اور بارسلونا میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطین اور بیروت سے اظہار یکجہتی۔ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ کہا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فلسطین کو آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا بھی مطالبہ۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں سے حد کے خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات فوری واپس لے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، BLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔
ہم فتنہ خوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں. اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے. سی پیک منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے. وزیراعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے. وزیراعظم شہباز شریف لندن میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے. جنوبی لبنان سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. جنگ سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوگا. مسئلے کا حل صرف سفارتکاری سے نکلے گا. امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلائڈ کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رشتہ مضبوط ہے. پاکستان کو امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات پر تشویش نہیں ہونی چاہیے. مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی. ملک کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو. کہا ملک کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا. پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. برادر دوست ملکوں نے پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار ادا کیا. کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھیں. تحریک انصاف کی راولپنڈی لیاقت باغ کے باہر احتجاج کی تیاری. لیاقت باغ مری روڈ پر تصادم, پولیس کی شیلنگ, پی ٹی آئی کارکنوں کا پتھراؤ. پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا. کمیٹی چوک پر بھی شیلنگ. مظاہرین نے مری روڈ کمیٹی چوک کے قریب کنٹینرز ہٹا دیے. دریائے جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند. گاڑیوں کی قطاریں. موٹر وے M2 کلر کہار بالکسر نیلا دلہ انٹرچینج بند. پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کر دیے. میٹرو بس اور موبائل فون سروس متاثر. پولیس نے مجھے اور سلمان اکرم کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں کہا گیا احتجاج میں شرکت کے لیے نہ جائیں. پولیس ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا بند کرے. وزیر اعلیٰ KP کی قیادت میں قافلہ اٹک پل پر رکا ہوا ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں دمادم مست قلندر ہونے والا ہے. ہر رکاوٹ عبور کر کے راولپنڈی جائیں گے. ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. پنجاب حکومت جو کر سکتی ہے کر لے. ہم ڈرنے والے نہیں. وزیر اعلیٰ KP مسلح ہو کر آتے ہیں تاکہ لاشیں گریں. احتجاج راولپنڈی لاہور میں ہی کیوں ہوتا ہے, کراچی اور خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ کیا احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا؟ لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں آج کسی ادارے کی عزت محفوظ نہیں. ہر روز احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے. چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے راولپنڈی پر یلغار کا پروگرام بنایا ہے. پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا آتا ہے. کسی کو اسلحے کے ساتھ راولپنڈی میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے. تمام شعبہ جات کو حصے دار بنانا ضروری ہے. انسداد منی لانڈرنگ فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا. سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا. گورننس بہتر بنانا ہوگی. IMF نے پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض معاہدے کی تفصیلات جاری کر دیں جس میں کہا گیا پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختی سے جاری رہنا چاہیے. توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد ضروری ہے. توانائی کی قیمتوں سے متعلق ایڈجسٹمنٹ بر وقت کریں. پاکستان محصولات بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے. تمام شعبہ جات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا. پاکستان کو IMF سے $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے. اسلام آباد سے آ رہا ہوں. آج بھی پورا شہر بند ہے. بولنے اور احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پھر انتشار ہوگا. عوام پاکستان پارٹی کی سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 50% عوام کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو ہمارا آئین کہتا ہے. حکومت میں آ کر صرف باتیں کی جاتی ہیں. معیشت بہتر ہوگی تو مسائل حل ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے ماتحت انتظامی افسران کو بطور ایگزیکٹو مجسٹریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری فیصلے میں کہا اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں. آئینی شقوں کے خلاف جوڈیشل اختیارات کا استعمال غیر آئینی ہے. کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ترمیم سے صوبائی حکومتوں کا ایگزیکٹو مجسٹریٹ تعینات کرنے کا اختیار واپس لیا گیا. لیکن تشویشناک بات ہے وفاقی حکومت
23 سال گزرنے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے راولپنڈی پر یلغار کا پروگرام بنایا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ جلسہ کرنے آتی ہے؟ کسی کو اسلحے کے ساتھ راولپنڈی میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں حالات خراب ہوئے تو ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، حکومت پولیس گردی نہ کرے۔ سوشل میڈیا پر حکومت اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی زیر صدارت جے آئی ٹی کا اجلاس۔ جے آئی ٹی نے آئندہ اجلاس میں جبران الیاس کو طلب کر لیا۔ اعلامیے میں کہا جبران الیاس پروپیگنڈا مہم میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جے آئی ٹی نے اب تک 8 لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین کا گورنر کے پی کے خلاف 50 کروڑ ہرجانے کا کیس۔ پشاور کی مقامی عدالت نے فیصل کریم کنڈی کو نوٹس جاری کر دیا۔ 29 اکتوبر تک جواب طلب۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ گورنر کے پی نے ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر کرپشن کے الزام لگائے جس سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ معافی مانگنے کے لیے لیگل نوٹس بھی بھیجا لیکن جواب نہیں دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر متسوہیرو وادا کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا پاک جاپان بہترین تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم اور دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور شہری سہولتوں کی بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین ہے۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور توانائی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے سعودی قائم مقام کونسل جنرل کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ دونوں ممالک اسلامی اخوت کے لازوال رشتے سے منسلک ہیں۔ سعودی قائم مقام کونسل جنرل نے کہا پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ملاقات میں ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی موجود تھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے مزید 170 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10 روپے سے 190 روپے تک کی کمی کر دی۔ ترجمان یوٹیلیٹی کارپوریشن کا کہنا ہے نئے قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ چائے، مختلف مصالحے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ تمام شہری یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کر سکتے ہیں۔ چار ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جناح ہسپتال کراچی کے ڈاکٹرز کا احتجاج۔ ڈاکٹرز نے انتظامیہ اور محکمہ صحت سندھ کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا اگر بدھ تک تنخواہیں جاری نہیں کی گئیں تو ہسپتال کی سروسز کا بائیکاٹ کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سیالکوٹ، اوکاڑا، حافظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ حجرہ شاہ مقیم، جڑاوالا، چونیا، رینالا کوڈ میں بھی بارش۔ سندھ کے علاقے رانی پور سے 2 لاکھ روپے سے زائد کے جعلی کرنسی نوٹوں کی شپمنٹ پکڑی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے جعلی کرنسی کے پیکٹ پشاور سے رانی پور میں میڈیکل سٹور کے ایڈریس پر بک کرائے گئے تھے۔ پاکستانی اسکواش کھلاڑی عاصم خان ورجینیا میں شارلٹس ویل اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں میکسیکن حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ فائنل میں عاصم کا ٹکراؤ برطانیہ کے نیک وال سے ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میگا ایونٹ کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، انتظامات خوب سے خوب تر کیے جائیں، ہر کمیٹی کی ذمہ داریاں طے اور کام شروع کیا جائے۔
انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز چیلنجنگ ہوگی، میرا فوکس ہے ٹیم کی بنیاد کو مضبوط بنایا جائے۔ ریڈ بال کوچ جیسن گلسپی کی پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا نہیں چاہتے کھلاڑی بینچ پر بیٹھے رہیں اور موقع نہ ملے، پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنا اعزاز کی بات ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا فائنل پینتھرز اور مارکورز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز فیصل آباد میں بارش کی وجہ سے دوسرا ایلیمنیٹر منسوخ ہو گیا۔ لیگ مقابلوں میں 3 کامیابیوں کی بدولت مارکورز کو فائنل میں رسائی ملی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دیکھیے۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری رنگینیوں کے ساتھ جاری۔ معاشرے میں عدم برداشت کے موضوع پر نوجوان طلباء و طالبات نے تھیٹر جلوس پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو نوجوانوں نے ساز سنبھالے اور اپنی آواز سے سما باندھ دیا۔